اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم اس کراچی کے مسیحا مستقبل کے میئر کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، یہاں اسٹیج پر موجود ذمہ داران جماعت، ہمارے UC 1 اور 2 کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی امیدوار اور دونوں UCوں کے ہمارے وارڈ کونسلر اور انتہائی محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان کی مبارک ساتوں میں آپ نے اتنا بڑا جلسہ عام منعقد کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ UC 1 اور UC 2 جماعت اسلامی جیت کر دکھائے گی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، چاروں وارڈ UC 2 کے جیتے ہوئے ہیں، UC 1 کے بھی وارڈ جیتے ہوئے ہیں، اور یہاں جو ہم نے ووٹ لیے ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہیں۔ نور اسلام بھائی نے بھی تقریباً 7,000 ووٹ اس اورنگی ٹاؤن کے اندر، اگر کسی UC کو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے تو وہ نور اسلام بھائی کی UC ہے۔ 7,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیا ہے۔ UC 1 میں الحمدللہ جماعت اسلامی کے چاروں وارڈز کے اندر 4,000 کے قریب ووٹ پڑے ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ کی یہ محنت اگر جاری رہی، اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے UC 1 اور UC 2 کی عوام نے اسی طرح اس جوش کا مظاہرہ کیا، ایک ایک گھر تک آپ نے جانا ہے، ہر ایک کے دل پر دستک دینی ہے، ہر ایک کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی چور حکومت جو میدان الیکشن میں آپ کو ہرا نہیں سکتی، تو اپنے اپنے TRO کے ذریعے سے، اپنے گماشتوں کے ذریعے سے، اپنے چیروں کے ذریعے سے، اپنے حکومتی قائدوں کے ذریعے سے اگر وہ ہرانا بھی چاہے گی تو انشاءاللہ آپ لوگ 7 مئی کو ان کے تمام اقدامات کو شکست پاش دے دیں گے۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کمر کسنے کا وقت ہے، گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ ماہ رمضان ہمیں جد و جہد کا درس دیتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں، دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، آپ نے ایک ایک گھر پر دستک دینی ہے، ایک ایک دکان میں جانا ہے، ہر جگہ ووٹر کارڈ تقسیم کرنا ہے، ہر بھائی کو قائل کرنا ہے۔ الیکشن ڈے والے دن اور پھر عید کے 3 دن جو خوشیوں کے دن ہیں، ان 3 دن کو میں لوگوں سے گلے مل کر، لوگوں سے خوشیاں مل کر، عید گاہ میں بھی اور عید کے بعد بھی آپ نے ایک ہی پیغام دینا ہے کہ اگر UC 1 کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو، اگر UC 2 کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو، اگر اس اورنگی ٹاؤن کو ایک ماڈل ٹاؤن بنانا چاہتے ہو، اگر اس کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانا چاہتے ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان میئر کراچی ہو، تو پھر تمہیں خالص زمان اور نور الاسلام کو ووٹ دے کر ترازو کی نشان پر کامیاب کرنا ہوگا۔ مجھے یہ امید ہے آپ تمام لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ آپ ابھی ان 10-15 دن کی تکلیف آپ برداشت کریں، الیکشن ڈے کی تکلیف آپ برداشت کریں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگلے 4 سال جماعت اسلامی کے یہ نمائندے اور ہم آپ کو راحت پہنچائیں گے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اورنگی ٹاؤن کے اندر 6 میں سے 5 UC جماعت اسلامی جیت چکی ہے، یہ 2 UC ابھی ہم جیت کر انشاءاللہ 8 میں سے 7 UC جیت کر ٹاؤن بھی، اورنگی ٹاؤن میں ٹاؤن ناظم بھی، چیئرمین بھی جماعت اسلامی کا بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن کو ایک ماڈل ٹاؤن بنائیں گے۔ آپ کے ساتھ دینا ہے حافظ نعیم الرحمان کا، ان کے نمائندوں کا، اور 7 تاریخ کو ترازو کی نشان پر مہر لگانی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے امیر جماعت اسلامی ضلع غربی مولانا مدثر حسین انصاری، آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹائم کم ہے، میں اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کراچی کا بیٹا، کراچی کا قائد انجینئر حافظ نعیم الرحمان کو کہ آئے اور اورنگی کے عوام سے
اورنگی کی عوام سے مخاطب ہوں، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کر انجینئر حافظ نعیم الرحمان کا استقبال کیجئے۔ میں گزارش کروں گا حافظ نعیم الرحمان سے کہ آئیں اور اورنگی کے عوام سے مخاطب ہوں۔ دو دفعہ نیچے کر کے آ چکا ہوں۔ سردی لگ رہی ہے، گاڑی کدھر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب ماسٹر عبید اللہ صاحب کی تنخواہ بنتی ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ زبردستی ایک پارٹی کے ورکر بن جاتے ہیں، شرط بھی نہیں آتی، اور 7,400 والے کو ہروا دیتے ہیں اور 1,300 کا مقام ہے ایسے سول سرونٹ پہ جو ہمارے ماتھے پہ کلنگ کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری اسی 4,800 ووٹ اس کے باوجود ہروا دیا، 7,000 ووٹ والے کو ہروا دیا، 6,000 ووٹ والے کو ہروا دیا، اور انہوں نے یہ چال چلی کہ اس طرح سے پیپلز پارٹی کے نمبر بڑھ جائیں گے، اور کہنا شروع کیا کہ جیالہ میئر بنے گا۔ اسلامی کا ساتھ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ اورنگی ٹاؤن کن کن مرحلوں سے گزرا ہے۔ خندقیں یہاں کھدا کرتی تھیں، لاشیں یہاں گرا کرتی تھیں، بدترین حالات سے لوگ دوچار تھے، بنیادی جو حقوق ہوتے ہیں وہ میسر نہیں تھے، شناختی کارڈ نہیں بنتا تھا۔ یہ جماعت اسلامی تھی جس نے مافیاز کے چنگل سے اس اورنگی ٹاؤن کے عوام کو نکالا، ان کے حق کی جدوجہد کی، اور 80-90% لوگوں کا مسئلہ شناختی کارڈ کے حوالے سے الحمدللہ حل کیا، اور نادرہ کے دفتروں میں جس طرح سے یہ تذلیل کرتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے، میں بالکل اللہ پر بھروسے کے ساتھ اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ کا جائز کام، آپ کا شناختی کارڈ جائز طریقے سے اگر کوئی بننے سے روکتا ہے نادرہ کے دفتر میں، آپ صرف جماعت اسلامی کا نام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ علاقے ہیں کہ جن کے خون پسینے سے پاکستان بنا، یہاں 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن حال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر برسوں کے بعد کوئی سڑک بنا بھی دی جائے تو میں آ رہا ہوں ابھی ان تمام سڑکوں سے گھومتا ہوا، 20-21 ارب روپے، 20-2100 کروڑ روپے جو ورلڈ بینک اور کلک پروگرام کے آئے اور پیچ ورک کے اوپر کراچی میں لگائے گئے، ان وڈیروں نے، ان جاگیرداروں نے جو انٹیریئر سندھ سے بھاریوں کا استحصال کر کے ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں، ان ظالموں نے اس میں بھی کرپشن کی۔ یہ ورلڈ بینک کا پیسہ کوئی خیرات نہیں ہوتی، کوئی امداد نہیں ہوتی، یہ ایک ایک پائی ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے، اور ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ تم پیٹرول پہ
टैक्स लगाते हो, गरीब आवाम टैक्स देते हैं। इन डीसीज एसीज की तो अयाशी है, ये तो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते नहीं हैं, ये हुक्मरान पेट्रोल नहीं डलवाते, ये फौज के जनरल पेट्रोल नहीं डलवाते, ये उनके अफसरान पेट्रोल नहीं डलवाते, ये जागीरदार पेट्रोल नहीं डलवाते। हमारा नौजवान अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता है, उसको यूनिवर्सिटी जाना हो तो रोज 300-400 रुपए का उसका खर्चा होता है। हमारे टैक्सों के पैसों से तुम्हारी अयाशियां होती हैं और तुम फिर इस पैसे को इस तरह से करप्शन करते हो कि सारी सड़कों में गड़े पड़ रहे हैं, और ये गड़े इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि एक एक पाई का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। इस जालिमों, ए वडेरों और जागीरदारों, तुमसे अपने पैसों का भी हिसाब लेंगे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। इसलिए इन्होंने कोशिश की थी कि औरंगी टाउन की 4-5 फीसदियों पे शफकूर मारे और नतीजे को तब्दील किया। हम इलेक्शन कमीशन गए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया जाली तरीके से। 2 महीने तक ये वोटों को आगे पीछे करते रहे। इलेक्शन होने के बाद और पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला इलेक्शन कमीशन से नमूदार हुआ। इन्होंने यहाँ पर जाली रिकाउंटिंग शुरू की। मुदस्सिर भाई ने कहा कि हाफिज साहब अब क्या होगा, इन्होंने तो पूरा इंतजाम किया हुआ है, ये तो एक एक सीट पे हमें हरा देंगे। मैंने कहा मुदस्सिर भाई अल्लाह का नाम लें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, इंशाअल्लाह अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन की, स्टे ऑर्डर मिला और इंशाअल्लाह 19 तारीख को ये फैसला होगा कि इन तमाम यूसीज में जहां जहां धांधली हुई है वहां वहां रीपोल होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस रीपोल में हम इन वडेरों को, इन जागीरदारों को, इन गुमाश्तों को इंशाअल्लाह एक मर्तबा फिर शिकस्त देंगे। पहले की बात और थी, हमने तुम्हारे सारे हथकंडे देख लिए हैं, सारी धांधलियां देख ली हैं, सारी सीलें जो खुलती हैं उसको देख लिया है, प्रिजाइडिंग अफसरों के दस्तखत कैसे जाली बनते हैं वो भी देख लिया है। अब इंशाअल्लाह तुम्हें ये धांधली भी नहीं करने देंगे, वोट भी डालेंगे, वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और आपके इन वोटों से, इस ज़िम्नी इंतखाब के वोटों से जो वोट आप अपने चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को देंगे, आपका ये एक वोट आपकी यूसी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएगा। यही वोट औरंगी टाउन का चेयरमैन बनाएगा और यही वोट इंशाअल्लाह कराची का मेयर बनाएगा और नेमतुल्लाह खान के तरक्की करने वाले दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह ताला। ये कराची अपनी असल की तरफ लौटेगा। हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम इनको आगे बढ़ाएंगे। इस शहर की किस्मत में इन अजाबों का सामना करना नहीं रह गया कि 2-2 महीने के बाद पानी आएगा और वो भी लोग आपस में झगड़ने लग जाएं। ये हमारी किस्मत नहीं है। मुनसिफाना तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह पानी की, जो पानी है नलकों में आएगा इंशाअल्लाह ताला, मुनसिफाना तकसीम से आएगा। टैंकर माफिया का हिसाब करेंगे इंशाअल्लाह और पानी के मंसूबे, आखिरी मंसूबा नेमतुल्लाह खान ने बनाया था 18 साल में। पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, PTI ने, नून लीग ने एक बूंद पानी का इजाफा कराची के लिए नहीं किया है। इंशाअल्लाह K3 जमात इस्लामी ने बनाया था, हफ्ते से पानी भी अफगानी साहब लेकर आए थे। K4 भी जमात इस्लामी मुकम्मल करेगी इंशाअल्लाह ताला। मसले को हल करेंगे, इसलिए कि काम को भी जानते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। ये वो निजाम नहीं चलाएंगे कि लाइनमैनों से लेकर ऊपर तक, वाटर बोर्ड तक, XCN तक, उसके आगे MD तक और उससे भी ऊपर का निजाम CM हाउस तक करप्शन का धंधा चले। ये चैन तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। अवाम का पैसा अवाम पे लगेगा, मुनसिफाना तकसीम करेंगे। इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद हमने की है। ये शहर का मेयर जमात इस्लामी का होगा, आबादियों में जमात इस्लामी के चेयरमैन होंगे, एक कुव्वत में ढलेंगे और इस माफिया को भी शिकस्त देंगे जो बिजली के पंप भी गिराते हैं, लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला करते हैं और सारी पार्टियां इसके इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट करती है। इसलिए औरंगी टाउन के लोगों, आपसे ज्यादा कौन मुजाहिमत को जानता है, आपसे ज्यादा कौन जिद्दोजहद को
کو جانتا ہے؟ آپ سے زیادہ کون قربانیوں کو جانتا ہے؟ آپ نے پاکستان کے لیے 2 ہجرتیں کی ہیں، سب کچھ لٹایا ہے، اس لیے آج یہ مرحلہ موجود ہے کہ ہم اس شہر کو، اپنی آبادیوں کو اپنی اصل کی طرف لوٹائیں۔ جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے، جب لٹے پٹے لوگ یہاں پہنچے تھے تو ہمارے بزرگوں نے گارا مٹی سے اپنے ہاتھوں سے گھر بنائے تھے، یہ بزرگ اس بات کو جانتے ہیں۔ آپ اپنی اصل کی طرف الحمدللہ لوٹ گئے ہیں، آپ نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا ہے، جماعت اسلامی آپ کے مینڈیٹ کا تحفظ بھی کرے گی اور آپ کو رسوا نہیں کرے گی انشاءاللہ، آپ کو مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اس شوق پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اپنی بساط سے زیادہ اور اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور باقی اختیار آپ کے ساتھ مل کر ان وڈیروں اور جاگیرداروں سے چھین لیں گے۔ ان وڈیروں کو دیکھو مردم شماری میں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ انٹیریئر سندھ کی آبادی بڑھاتے جا رہے ہیں، کراچی کی آبادی گھٹاتے جا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو صوبائی اسمبلی میں ہمارے نمائندے پہنچیں گے تو کراچی کی گنتی صوبائی اسمبلی میں کم ہو جائے گی، وڈیروں کی گنتی بڑھ جائے گی، پھر یہ کہیں گے کہ ان وڈیروں میں سے ہی وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف وڈیرا ہوگا، صرف جاگیردار ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی گنتی پوری کروائیں گے انشاءاللہ اور کراچی سے وزیر اعلیٰ لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ہماری 3.5 کروڑ آبادی پر شفون مارا گیا ہے۔ پچھلے مرتبہ جب 2017 میں جال سازی ہوئی ہم نے احتجاج کیا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس شہر کراچی میں یا تو پی ٹی آئی کو ووٹ ملے تھے یا ایم کیو ایم کو سیٹیں ملی تھی، اور یہ دونوں وفاقی حکومت میں تھے، اور ان کی کابینہ میں وزیر بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھے جو آپ کے یہاں سے بھی نمائندے تھے، اور ان لوگوں نے اس جعلی مردم شماری کی منظوری دی۔ کراچی کی پیٹ میں چھرا گھونپا، ہم نے کہا یہ مت کرو، تم اس جال سازی کو قانونی حیثیت دے رہے ہو۔ کہنے لگے اگلی مردم شماری ٹھیک ہو جائے گی، ہم نے کہا پھر دھوکہ ہوگا، اور یہی ہوا۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے محلے کے، آپ کی بستی کے ساری لوگوں کو اندراج کر لیا گیا ہے؟ کیا آپ نے سب کا اندراج کروایا ہے؟ جب نہیں کروایا ہے تو یہ مردم شماری مسترد کرتے ہیں، مرد آباد کہتے ہیں، فراڈ کو قبول نہیں کرتے۔ ایک ایک آدمی کو گننا پڑے گا، ایک ایک ماں بہن کو، بیٹی کو، بچے کو گننا پڑے گا۔ یہ مردم شماری ہیڈ کاؤنٹ ہے، اور فرق گنا جائے گا۔ یہ مستقل پتوں کی بنیاد پر یہ نمبر نہیں جائیں گے کہ رہے کوئی یہاں پر انفراسٹرکچر یہاں کا یوز کرے اور مستقل پتے کی بنیاد میں اپنے گوٹھ میں، اپنے قلعے میں، اپنے گاؤں میں اور اپنے پنڈ میں اس کا اندراج ہو رہا ہو۔ جو یہاں رہتا ہے یہی گنا جائے گا، تاکہ ہماری نمائندگی ہو، تاکہ ہمارے وسائل ہوں، اور تاکہ ملازمت ہمارے بچوں کو ملے۔ آپ کو پتا ہے کیسا ظلم کا نظام ہے، کوٹا سسٹم رائج ہے۔ اس کوٹے میں 60% دیہی کوٹا، 40% شہری کوٹا ہے، حالانکہ آبادی کا تناسب تبدیل ہو چکا ہے، الٹ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ ظلم جاری ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ اس کوٹا سسٹم کی مدت تو پوری ہو گئی تھی پچھلی حکومت میں، پچھلی وفاقی حکومت میں، جن کو سب سے زیادہ ووٹ دیے لوگوں نے، جو کوٹا سسٹم کی بنیاد پر اس شہر پر آئے تھے، انہوں نے اور پی ٹی آئی نے ایک ایس آر او کے ذریعے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا۔ کراچی والوں کی پیٹ میں دوسرا جو ہے چرا گھونپا، اور اب اس کوٹا سسٹم کے نتیجے میں جب ہماری گنتی کم ہوگی تو جو 40% بھی ہے اس پہ بھی ہمارا حق نہیں رہے گا، وہ ملازمت بھی نہیں ملے گی۔ پہلے ہی ہمارے نوجوانوں کو کچھ نہیں ملتا، جو رہ گیا ہے اس کو بھی کھا رہے ہیں۔ وڈیروں اور جاگیرداروں سن لو، اس شہر کراچی کو تمہاری اوتاق نہیں بننے دیں گے، تمہارا استبل نہیں بننے دیں گے۔ تم نے اپنے گوٹھوں کا بیڑا غرق کیا ہے، انہیں تعلیم سے محروم کیا ہے، ان مظلوم سندھیوں اور بلوچوں کو ان کے حق سے محروم کر کے ان کی گردنوں پہ چڑھ کے
पे भी कब्जा कर लो, इसको भी गोट बना दो, नहीं बनाने देंगे इंशाअल्लाह। ये कराची अपने हक के लिए उठेगा, पहले भी उठा था लेकिन धोखा हुआ था, आपके वोट को बेचा जाता रहा, आपके मैंडेट पर कब्जा करके उसकी कीमत लगाई जाती रही। 35 साल से यही धंधा वडेरों का और कराची का मैंडेट लेने वालों का चल रहा है। अब जमात इस्लामी को आपने मैंडेट दिया है, कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर आई है। इंशाअल्लाह वोट का भी तहफ्फुज़ करेंगे और मर्दमशुमारी का भी तहफ्फुज़ करेंगे, अदालत भी जाएंगे, सड़कों पे भी रहेंगे, पोर्टल के ऊपर आप अपना इंदराज करवाएं। हमने एक डिजिटल पोर्टल बनाया है। आप हमारे कारकुनों से कहता हूं, ये मर्दमशुमारी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और आप तमाम लोगों का इंदराज इसमें करवाएं। इस पोर्टल पे जाएं और अपनी गिनती पूरी करवाएं। लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और इनको ये जालसाजी नहीं करने देंगे। तो 7 मई को तराजू पर मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, भरपूर मोहर लगाएंगे। ये मत समझे ज़िम्नी इंतखाब की अहमियत नहीं, इसी ज़िम्नी इंतखाब के नतीजे में कराची का मेयर बनेगा। आइए मिलकर इस जुद्दोजहद को तेज तर करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।